تو اللہ تعالیٰ نے جس ٹریک پر ہمیں چلایا ہے، جس کو زندگی کہا جاتا ہے، یہ ایک ٹریک ہے. دیکھو ٹریک کی ڈیفینیشن کیا ہے، راستے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک ڈیفینیشن ڈکشنری میں ہوگی، ایک ڈیفینیشن وہ ہے جو عرف میں جس کو راستے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہا ہے، جس پہ لوگ چلتے ہیں. رکی ہوئی جگہ کو راستہ نہیں کہا جاتا. تو زندگی رکی ہوئی چیز ہے یا چلتی ہوئی چیز ہے؟ اگر یہ رک جائے نا، ٹائم رک جائے اور ہمارا آنے والا دن ہمیں قبر کے قریب نہ کر رہا ہو، موت کی طرف نہ لے کے جا رہا ہو، تو پھر زندگی ایک ٹریک نہیں ہے، راستہ نہیں ہے. پھر ہمیں منزل متعین کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ڈائریکشن متعین. دیکھو ایک آدمی رکا ہوا ہے تو گوگل میپ کا کیا کرنا ہے اس نے؟ بھائی آلتی پالتی مار کے گاڑی میں آپ بیٹھ جاؤ تو اب نہ آپ کو میپ کی ضرورت ہے، نہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. وہیں چائے بھی آ جائے گی، وہیں گٹکا بھی آ جائے گا، وہیں پان بھی آ جائے گا، وہیں آپ میوزک بھی سن سکتے ہو یا تلاوت سن سکتے ہو، قوالی بھی لگا لو. منزل کی ضرورت، گائیڈنس کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو چل رہا ہو، ٹائم گزر رہا ہو. میرا اور آپ کا ٹائم رکا ہوا نہیں ہے، گزر رہا ہے. اچھی طرح سے گزاریں گے تو بھی گزرے گا، بری طرح سے گزاریں گے تو بھی یعنی اس کی مثال ایسے چلتی ہوئی گاڑی میں کسی کو بٹھا دیا. اب چلتی ہوئی گاڑی میں جس کو بٹھایا ہو وہ فوراً پوچھے گا یہ گاڑی جا کہاں رہی ہے، اور اس کی ٹینشن سب سے بڑی یہ ہوگی کہ مجھے پتا چل جائے کہ یہ گاڑی جا کہاں رہی ہے. پہلی بات جہاں جا رہی ہے، پھر یہ ٹینشن کہ وہ صحیح سمت ہے یا غلط سمت. ان دو سوالوں کا جواب جب تک اسے نہیں ملے گا وہ ڈپریشن سے باہر نکلے گا. وہ اسٹریس کی گولیاں، یہ نفسیاتی ڈاکٹر اس کمبخت کا علاج کرے گا. اور جس نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس خود ڈائریکشن نہ ہو وہ لوگوں کے اسٹریس ختم کر سکتا ہے. آج ہر آدمی اسٹریس کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ بیچارہ اپنی اسٹریس ختم. بولو نا بھائی، ڈاکٹر کے پاس جائیں ضرور، کیونکہ اسٹریس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ایویں دماغ میں نا کیمیکل ڈائمے ہو جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر میڈیسن دے کے وہ سیٹ کر دیتا ہے. لیکن جو اصل اسٹریس ہے اس کا علاج نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، وہ صرف پیغمبروں کے پاس ہے. دیکھو آج چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں میں لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اور پیغمبر کو فالو کرنے والے اس سے کروڑ گنا بڑی ٹینشنوں میں آئے مگر ڈپریشن میں نہیں گئے. کوئی ڈپریشن یا اسٹریس کی دوا انہوں نے نہیں کھائی، نہ کسی ڈاکٹر سے علاج کرایا انہوں نے. آج کی ٹینشن کیا ہے؟ بچہ ٹھیک نہیں ہے، انڈے لینے بھیجو بندر کا ناچ دیکھنے بیٹھ جاتا ہے. یہی شکایتیں ہوتی ہیں اب والدین کو. کوئی کام ہی نہیں کرتا. بھائی کیا کام نہیں کر رہا یار؟ اس کو جہاں مرضی بھیجو کمبخت، کوئی کام ہی نہیں کرتا. بیگم ٹھیک نہیں ہے، عورت کے لیے میاں ٹھیک نہیں ہے، بہو کے لیے ساس ٹھیک نہیں. ساس کتنا ظلم کر لے گی، تانے دے دے گی نا. بھائی آپ کو لٹا کے آپ کے سینے پہ گرم پتھر تو نہیں رکھے گی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو گرم لیٹوں پہ لٹایا جاتا، پتھر رکھے جاتے. کوئی ڈپریشن کی گولی، بولو نا یار کیا ہو گیا، بولنا پڑے گا بھائی. کوئی ڈپریشن کی کوئی گولی کھائی انہوں نے اسٹریس ختم کرنے کے لیے؟ یا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھایا یا روم اور فارس سے رابطہ کیا کہ بھئی عربوں کے پاس تو اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کوئی اچھا ڈاکٹر ہمیں بتا دیں. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. کہاں؟ جلتے ہوئے انگاروں پہ، جس سے ان کی کمر میں کھڈے پڑ گئے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم، مگر کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ کو علاج کی ضرورت نہیں پڑی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی غموں میں، جیل کی کوٹریوں میں گزری، ڈپریشن میں. ارے بولو نا، نہیں آئے. جملہ مکمل کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، بات دماغ میں اتر جاتی ہے. کتنی ٹینشنیں تھیں. آج انسان کو تاریخ میں بہترین سطح کا رزق مل رہا ہے. جتنی رزق کی فراوانی اس وقت دنیا میں ہے اتنی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی ہے.
لیکن روتا ہے کہ کھانے کو نہیں ہے, خرچے پورے نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, بچے بھی 2 کھائیں, کھلاؤں گا کہاں سے. یہی ہو رہا ہے نا, شادی بھی دیر سے, ہائے بیوی کا خرچہ نہ اٹھانا پڑ جائے, پہلے کماؤ پہلے کماؤ پہلے کماؤ, پیسہ جمع کرو. اتنی سہولتیں, اور سہولتیں سستی سے سستی ہوتی جا رہی ہیں. پیدل سفر ہوتے تھے, ٹینشن میں نہیں آتے تھے. اب بس میں بیٹھ کے سفر ہو رہا ہے تو پاگل ہو رہا ہے ٹینشن سے. جو جہاز میں جا رہا ہے وہ جہاز سے چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے, یار اتر جا نیچے بھائی, 2 گھنٹے ہو گئے ہوا میں. ہم ترکی میں تھے تو وہ ترکی سے واپسی پہ نا, وہ جہاز ایئرپورٹ پہ ہی گھومتا رہا ہے پونا گھنٹہ, وہاں رش بہت ہوتا ہے. تو لوگ ٹینشن میں کچھ کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, بھائی اتارو یار ہمیں, ہوا میں کب اڑے گا یہ. اتنی برداشت ختم ہو گئی ہے کہ ذرا سی معمولی سی بات پر ڈپریشن میں چلے جاتے. اور کوئی نفسیاتی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا تو سب سے پہلے کھڑکی سے چھلانگ لانے کی کوشش کرے گا وہ, کہ میں کہیں ڈپریشن میں نہ آ جاؤں. بھائی کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو تو معذرت, یہ نہیں ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹروں کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں ہے, وہ اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے. کوئی بیماروں میں خود بھی لوگوں کو کہتا ہوں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا بھائی. تو ایک ہی مسئلہ کوئی دوسری دفعہ مجھ سے پوچھے نا تو میں بتا دیتا ہوں, تیسری دفعہ پوچھے تو کہتا ہوں بھائی تم کس کے پاس جاؤ, کیونکہ وہ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. ایک علم ہے, یہ بھی فن ہے, علم ہے, لیکن یہ اصل علاج نہیں ہے. یہ اگر ہوتا تو ہمارے جو نفسیاتی ڈاکٹر جن یونیورسٹیوں میں پڑھ کے, یورپ کی یونیورسٹیوں پڑھ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, تو ذرا پوچھو کہ جہاں جن سے آپ پڑھنے جاتے ہو انہوں نے اپنے ملکوں میں ڈپریشن ختم کیوں نہیں کر دی. سب سے زیادہ ڈپریشن ان ملکوں میں ہے, ہم میں تو کم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارے یہ علاج نہیں ہے, یہ اصل علاج نہیں ہے, یہ وقتی فائدہ ہے. جیسے سر میں درد ہو رہا ہے, 2 گولی پیناڈول کھا لو گے تو وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن درد کی وجہ تو ختم نہیں کی نا آپ نے. بھائی کیوں ہو رہا ہے درد؟ تو جن ملکوں میں ہمارے ڈاکٹرز جا کے پڑھ کر آتے ہیں, ڈگریاں لیتے ہیں, وہ تو زیادہ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں نا بھائی, استاذ تو زیادہ ماہر ہوتا ہے نا. تو بھائی ان ڈاکٹروں نے ان ملکوں سے اسٹریس کو, ڈپریشن کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ بلکہ وہاں تو اسٹریس ہول سیل کے حساب سے ملے گی آپ کو. ہر دوسرا آدمی ڈرگ لے رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی, وہ الگ بات ہے, چرس کو نام بڑا اسٹائلش قسم کا دیتے ہیں جس سے وہ لگتے نہیں ہے چرسی. ارے وہ چرس کا کوئی انگلش میں نام رکھ دیں گے, کوئی بڑا خوبصورت سا نا, اینٹی ڈپریشن, ہائی پوٹینسی ہیروئن. جو ہیروئن ہوگی اس کو ہائی پوٹینسی کر دیں گے نا, وہ ہائی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہیروئن ہے. لو کوالٹی یا لو پوٹینسی میں کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ چرس ہے. تو ہمارے یہاں چرس پینے والا بلا وجہ کیا ہو جاتا ہے؟ بدنام. لوگ بھی چرسی چرسی کہہ کے, اس کی شکل ایسی ہوتی نہیں, چرسی کہہ کے اس بیچارے کی شکل ایسی بنا دی ہوتی, ورنہ وہ نہا دھو کے نکلے کیا پتا چلے گا چرس پی کے آیا, یا وہ خود اپنے آپ کو معاشرے کا ایک وہ جو ہے نا کمتر طبقہ سمجھتے, اور پائپ میں بیٹھ بیٹھ کے وہ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کا کپڑے بھی چرسیوں والے, اس کے دانت بھی چرسیوں والے. ورنہ اگر آپ اس کو بتائیں کہ چرس جو ہے یہ اینٹی ڈپریشن ہے اور یہ اسٹریس کو ختم کرتی ہے, اور تم ایک معاشرے کے ایک عزت دار انسان ہو, صبح صبح نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں چرس پی کے دانت صاف کر کے نکلا کرو, تو معاشرے میں پہلے سے زیادہ عزت ہوگی تمہاری. کیونکہ آج کل جو گولیاں کھا رہے ہیں نا لوگ, وہ زیادہ پڑھ لکھے سمجھے جاتے ہیں. غریب آدمی کو تو کبھی نہیں میں نے دیکھا صبح اٹھ کے الگ گولی کھا رہا ہو, دوپہر کو الگ کھا رہا ہو. اکثر دولت مند مالداروں کے یہاں دیکھا ہے کہ صبح اٹھ کے وہ ایک الگ ٹیبلٹ ڈاکٹر نے بتائی بھی ہے, یہ کھائیے گا, دوپہر کو الگ ٹیبلٹ کھا رہے ہیں, شام کو. یہ بڑے لوگ ہیں بھائی, یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں. یہ ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے معاشرے میں کہ چھوٹی موٹی بیماریاں گھٹیا پن سمجھا جاتا ہے آج کل. کھانسی, نزلہ غریبوں کی بیماریاں ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو ان کے ہاں جو بیماریاں ہیں وہ بہت خطرناک. دوائیں کھانے کا فیشن بن گیا ہے. ہر دوسرا آدمی ڈپریشن کی گولی کا فیشن ہے, نیند کی گولی کھانا. اسی طرح اسٹریس کی جو دوائیں ہیں ختم کرنے کی, وہ بھی کیا کرتی ہیں, وقتی طور پر فائدہ پہنچا دیتی ہیں. انسان کو سمجھتا ہے میں ٹھیک ہو گیا. او بھائی اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہوتی تو جن ملکوں سے یہ دوائیں آتی ہیں وہاں تو وہ تو اسٹریس فری ملک ہونے چاہیے نا.
او بھائی وہاں تو وہ تو ہم تو اسٹریس میں زیادہ برین ہیمریج ہو جائے گا نا, خود نہیں مرتا آدمی, دماغ کی رگ اللہ پھاڑ دیتا ہے, مر جاتا ہے, فالج. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے ان بیماریوں سے. لیکن کھمبے سے خود جا کے چپکے, اس کے ریشو ہمارے ملک میں کم ہے. وہاں تو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں میرے بھائی, کھمبے سے چپکنے کے جائز طریقے, ٹھیک ہے نا, جس میں آپ کو نقصان کم سے کم ہو, مر جائیں گے. ایسی ویب سائٹس ہیں, آپ تلاش کر لیں جا کے. جاپان کیسا ترقی یافتہ ملک ہے, میڈ ان جاپان لکھا ہو, بشرطے کہ جاپان کے اندر ہی لکھا ہو میڈ ان جاپان, تو فوراً آنکھ بند کر کے ہم وہ چیز لے لیتے ہیں. ہر چیز میں ایکوریسی ان کی. جس چیز کو انہوں نے ویژن بنایا اس تک پہنچ کر دکھایا کہ نہیں دکھایا, لیکن زندگی کا کوئی ویژن نہیں ہے کہ زندگی کس ٹریک پہ گزارنی ہے. اس پہ جاپان کے سائنسدانوں نے محنت نہیں کی ہے. راستہ گزارنے کے لیے درمیان میں جو لوازمات چاہیے, ان پہ 1 نمبر کی ریسرچ ہے جاپنیز کی. ایسی خاندانی ریسرچ ہے کہ وہاں تک ہم 500 سال میں بھی نہیں پہنچ سکتے. ہماری اگر گاڑیاں بننا شروع ہوں اور ہم کہیں کہ جیسی سوزوکی جاپان میں بن رہی ہے ویسی ہم پاکستان میں بنائیں, تو اس کام کے لیے کم از کم 500 سال چاہیے. پھر بھی نہیں پہنچیں گے, کیونکہ 500 سال میں جاپان اس سے آگے 500 سال نکل چکا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ایک 500 سال چاہیے سے ایک شعر یاد آیا. وہ ایک شاعر نے جو ہے نا اپنی محبوبہ کو ایک شعر کہا, وہ تھا نہیں شاعر, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں شعر کہوں. تو بعض دفعہ نا بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا, لیکن آدمی اپنا پیغام ڈیلیور کر دیتا ہے کہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ تو سمجھ میں آ گئی نا. تو اللہ کرے میں بھی جو بات کہہ رہا ہوں طریقہ ہو نہ ہو, لیکن اللہ کرے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کسی طرح سمجھ میں آ جائے, بے شک اسٹائل جیسا مرضی ہو. تو ایک شاعر نے اپنی محبوبہ کے حسن کی تعریف کرنی تھی, سوری شاعر نہیں تھا لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا اپنی محبوبہ کی شان میں کوئی شعر کہوں. تو اس نے شعر کہا کہ گر مصور تیری صورت کھینچے. کھینچے کا مطلب یعنی ہاتھ سے اگر تیری تصویر بنائے, تو کہنا وہ چاہ رہا تھا کہ یہ کام آسانی سے ممکن نہیں ہے, بہت ٹائم لگے گا. تو پہلا تو اس سے بن گیا مصرع, پہلا تو بن گیا گر مصور تیری صورت کھینچے. تو اب آسان کام نہیں ہے, منٹوں میں نہیں, اتنی حسینہ ہے کہ وہ بہت ٹائم لگے گا. تو اگلا مصرع اب آ نہیں رہا, تو اس نے کہا اب ٹائم بھی نہیں ہے, محبوبہ کی تعریف بھی کرنی ہے. تو کہہ رہے گر مصور تیری صورت کھینچے, تو اسے اس کام کے لیے 2.25 مہینے چاہیے. تو اسے اس کام کے لیے لوگوں نے کہا یار محبوبہ کی شان میں یہ کیسا شعر ہے. اس نے کہا جیسا بھی ہے بات سمجھ میں آ گئی نا, بات سمجھ میں آ گئی کیا کہنا چاہ رہا ہوں, یہ آسانی سے ممکن. لوگوں نے کہا 1.25 کی کیا 2 مہینے بول دیتا, تھوڑا تو وزن بن جاتا نا, 1.25 لگا کے اور وزن کا بیڑا غرق کر دیا, قافیہ ہی نہیں مل رہا کسی طرح سے. اس نے کہا بھائی جتنا ٹائم لگے گا اتنا ہی بتاؤں گا نا, ٹائم 2.25 کا لگ رہا ہے, میں دو بول دوں 2 مہینے لگے, تو ٹائم لگ رہا ہے 2.25 مہینے. میرا خیال ہے کہ 2 مہینے میں بھی یہ کام کمپلیٹ, اضافی کچھ لگانے پڑیں گے 5-10 دن. تو بھائی میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, مجھے اس میں طریقہ ہے نہیں ہے, لیکن اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر شعر کی ضرورت نہیں ہے. محبوبہ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی میں بہت خوبصورت ہوں, صحیح ہے نا. تو میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ زندگی کا جو ٹریک ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے, وہ خدا کی قسم جاپان کے سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہے. اس پہ ریسرچ نہیں کی انہوں نے, اس کے لیے بھی گائیڈنس چاہیے. وہ امریکہ کو معلوم نہیں ہے, وہ یورپ کو معلوم نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے, یہ کیوں معلوم نہیں ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو میں. دیکھو گائیڈنس انسان اس سے لیتا ہے جو خود آپ کے ساتھ سفر میں نہ ہو. بڑی خاندانی بات ہے, اللہ کرے وہی 2.25 مہینے میں بھی سمجھ میں آ جائے نا, پھر بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بس میں کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ میں لاہور جا رہا ہوں, ذرا بتاؤ راستہ کدھر ہے. تو وہ کہے گا بھائی میں بھی تمہاری طرح کا مسافر. وہ ہمیں گائیڈ کرے گا جو اس سفر میں خود نہ ہو, جس نے اس سفر پہ ہمیں چلایا, جس نے بس میں بٹھایا, وہ بتائے گا کہ کہاں جانا ہے, کیوں بٹھایا گیا ہے ہم کو. دوسری بات یہ کہ میپ بتائے گا, گوگل میپ سے ہمیں پتا, گوگل میپ اس سفر کا ساتھی نہیں ہے, وہ مسافر نہیں ہے, وہ ایک الگ سے ایک سافٹ ویئر ہے.
تو جو خود آپ کے ساتھ آپ جیسا مسافر ہو اس کو تو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے نا. تو میرے بھائی غیر مسلم چاہے وہ سائنسدان ہوں, چاہے وہ یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہوں, چاہے وہ نفسیاتی ڈاکٹر ہوں, چاہے وہ کتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوں, وہ بھی دنیا میں مسافر ہونے میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. نہ وہ اپنی مرضی سے آئے اس دنیا میں اور نہ وہ اپنی مرضی سے جائیں گے. ان کو وہ ہمیں کیسے بتائیں گے کہ صحیح راستہ کیا ہے؟ اگر وہ بتائیں گے تو آپ پوچھو گے تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ اگر اپنے جیسے انسانوں کا حوالہ دیں کہ ہمیں فلاں نے بتایا, تو فلاں کو کس نے بتایا بھائی؟ تو انسان اپنے جیسے مسافر سے راستہ نہیں پوچھتا, اس سے پوچھتا ہے جس کو پہلے سے معلوم ہو. تو انسان کو زندگی کس نے دی؟ انسانوں نے نہیں دی ہے. اس ٹریک پر چلانے والا انسان کو انسان نہیں چلا رہا. جس ذات نے انسان کو اس ٹریک پہ چلایا ہے وہ انسانوں سے ہٹ کے ہونی چاہیے. اس ٹریک میں صحیح سمت کیا ہے, اس کی صحیح منزل کیا ہے, یہ انسانوں کو انسان نہیں بتائے گا. انسان کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جو بتائے گی انسان کو. یہ چیز انسان خود نہیں فیصلہ کر سکتا بھائی. یہ پیغمبر بتاتے ہیں جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. تو جن کا پیغمبروں پر ایمان نہیں ہے, خدا کی قسم الٹے بھی لٹک جائیں, ان کو زندگی کا مقصد اور زندگی میں آنے کا مقصد اور یہاں سے جانے کا مقصد خدا کی قسم کبھی بھی معلوم ہو ہی نہیں سکتا. جب معلوم نہیں ہو سکتا تو کان سے پکڑ کے جو انہیں جس ٹریک پر چلا دے, جو راستہ انہیں خوبصورت نظر آئے گا اس پہ چلنا شروع ہو جائیں گے وہ. اب مجھے بتاؤ اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے گھر سے نکلا؟ لوگ کہنے کہاں جا رہے ہو؟ جو روڈ اچھا ہوگا اس پہ چلوں گا میں. او بھائی جو اچھا روڈ ہے وہ تو جیل تک جا رہا ہے. حکومت نے اچھا روڈ اس لیے بنایا ہے کہ قیدیوں کو جیل تک لے جانے میں اسپیڈ بریکر درمیان میں نہیں آئے. مسئلہ ہو سکتا ہے نا, قیدی بھاگ سکتا ہے. تو راستے کا حسن دیکھ کے اس کی طرف دیکھو. جب آپ کہیں جاتے ہو, تفریح پہ جاتے ہیں نا بھائی, چرنا آئی لینڈ جا رہے ہیں آپ, کتنا کھڈے بڈے والے راستہ ہے آپ کا, لیکن آپ جاتے ہو بھائی. جب منزل وہ ہے تو پھر راستہ کھڈے والا ہو یا روڈ ہو یا نہ ہو, کچے میں اتار لو گے آپ گاڑی. اور اگر کوئی منزل ہی نہیں ہوتی تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں ہے جو اس چیز کو منزل بنائے جہاں کا راستہ خوبصورت ہو, جہاں گولے گنڈے کی دکانیں زیادہ ہوں, جہاں چائے کے کھوکھے زیادہ ہوں. وہ بھائی ہو سکتا ہے یہ کھائی کی طرف جا رہا ہو راستہ, یہ جیل جا رہا ہو, یہ پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا ہو. تو آج یہی ہو رہا ہے کہ دنیا دار آدمی جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, ان کی کوئی منزل نہیں ہے, ان کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جہاں لائف میں انٹرٹینمنٹ زیادہ ملے, جہاں لائف میں ہم انجوائے زیادہ کر سکیں, جو راستہ زیادہ خوبصورت نظر آئے, ان کو فلم انڈسٹری کا راستہ زیادہ اس میں انجوائے ملتا ہے, ادھر نکل لیے. کوئی کھلاڑی بننے کی طرف نکل گیا, کوئی ہدف بنا لیتا ہے, پیسہ کمانے میں زیادہ مزہ ہے تو وہ میرے بھائی سابق صدر کا چھوٹا بھائی بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں سارے ریکارڈ توڑ دوں پیسے کمانے میں. کسی کو زنا میں مزہ آتا ہے تو زنا کو راستہ بنا لیتا ہے. تو یہ سارے وہ احمق اور بیوقوف لوگ ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہے, جو راستے کو دیکھ کر منزل کا تعین کر رہے ہیں کہ جو سڑک اچھی ہے اس سڑک پہ چلنا شروع کروں گا میں. تو یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں خدا کی قسم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتایا ہے کہ جانا کس سمت میں ہے. پھر جس سمت میں تم جاؤ گے اس کا راستہ کبھی اچھا بھی ہوگا اور کبھی اس میں کھڈے بھی آئیں گے. اچھا راستہ مل گیا تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے, درمیان میں کھڈے آ گئے, اسپیڈ بریکر زیادہ آ گئے تو سمت چینج نہیں کرنی, ان کھڈوں سے اسی ٹینشن کے ساتھ گزرنا ہے, کیونکہ ان کھڈوں کی ٹینشن چھوٹی ٹینشن ہے. یہ نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا علاج کر سکتا ہے, مولانا صاحب بھی کر سکتے ہیں. تقدیر پر ایمان لا کے اور سوچ کے وہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے, اس کا حل موجود ہے. لیکن سمتی چینج کر لی نا, پھر جو ٹینشن ہوگی بھائی, اس ٹینشن کا علاج خدا کی قسم جاپان کے سائنسدانوں کے پاس بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ خود اس ٹینشن میں مبتلا ہیں. اللہ کرے کہ بات پولیس کے بغیر سمجھ میں آ جائے. میں پہلے تو بہت مثال دیتا تھا پولیس بلوانی پڑے گی, لیکن ایک دن میں نے سوچا پولیس کو بھی تو سمجھانا پڑے گا نا. پہلے پولیس تو جب ہی سمجھائے گی جب پولیس کو خود بھی تو سمجھ میں آئے. بھائی پولیس سے کوئی کام جب ہی کروایا جا سکتا ہے جب پولیس کو خود بھی تو سمجھ میں آئے کہ یہ کام صحیح ہے. تو اس لیے میں بہت دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں پولیس کا حوالہ نہیں دے رہا, کیونکہ مجھے خیال اگر میں پولیس بلوا لوں تو پولیس کہے گی پہلے ہم کو تو سمجھاؤ.
اسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کو کیسے سمجھائیں گے؟ اور پولیس کو سمجھانا آپ کو سمجھانے سے زیادہ مشکل. جس کو سمجھانا بہت آسان ہو اور اس کے پاس پاور بھی ہو, وہ بلوائیں گے اگلے بیان میں انشاءاللہ. تو بھائی دیکھو, اب ایک آخری بات, وقت ختم ہو گیا بیان کا. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس منزل کی طرف جا رہے تھے نا, وہ منزل کا جو روڈ تھا وہ بہت, اس میں کھڈے بہت تھے, لیکن آپ اسی پہ خود بھی چل رہے ہیں اور اپنی قوم کو بھی چلا رہے تھے. جب ہجرت نہیں ہوئی, قوم کو بھی لا رہے ہیں کہ ان کھڈوں کی طرف آؤ, ان دشوار گزار راستوں کی طرف آؤ. قوم فالو کر رہی ہے کلچر کو. کلچر ہے بتوں کی عبادت کرنی ہے, سود کھانا ہے, بہت سے لوگ زنا بھی کرتے تھے. کلچر یہ ہے. یہ کلچر جو ہے نا, یہ راستہ بڑا خوبصورت ہے, اس میں ٹینشن نہیں تھی. بھائی کلچر کو فالو کرو گے تو کوئی سپیڈ بریکر آئے گا راستے میں؟ بولو نا بھائی, کوئی آئے گا؟ آپ سودی بینک میں جاب کرو, کوئی سپیڈ بریکر آئے گا راستے میں؟ سب کہیں گے بھائی کوئی بات نہیں یار, یہ حلال حرام میں تو مولویوں نے ڈالا ہوا ہے. 2-4 مولوی آئیں گے, چھوٹے چھوٹے بریکر ہوں گے, وہ اتنے چھوٹے سے ہوں گے, یوں کرو نا, وہ پھٹ جائیں گے بےچارے. وہ کہیں گے بھائی تمہارا اپنا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. 1-2 کو سرفرے گھر میں آئیں گے جو بولیں گے بھائی یہ سودی بینک میں ابا کب تک ہم کو حرام کھلاتے رہو گے. وہ ہلکے پھلکے ہوں گے, ان کو گھر سے باہر نکال دو, مدنی مسجد بھیج دو ان کو, بولو چلو وہاں جاؤ. تو ہلکے ہلکے بریکر تو آتے ہیں, کوئی بڑا خاندانی قسم کا بریکر. مکس گیدرنگ شادی ہے, آپ اس میں جا رہے ہو, اسلام نے منع کیا ہے بھائی. تو جب آپ نہیں جاؤ گے تو بڑے بڑے بریکر آئیں گے, ابا بھی تانا دیں گے, ماں بھی دودھ نہ بخشنے کا تانا دے گی آپ کو. لیکن اگر چلے گئے تو کوئی بریکر آئے گا؟ 1-2 ہلکی پھلکی سے مس کالیں آ جائیں گی شاید آپ کے پاس. آپ نماز چھوڑتے ہو تو چھوڑنے پہ کوئی بریکر ہے؟ ارے بھائی بولو نا, ایسا سیدھا سیدھا فجر کی نماز گول, سو جاؤ, ایک دم گاڑی آپ کی لائف جو ہے نا ایسے روڈ پہ جا رہی ہے جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. سب سوتے ہیں تو آپ نے بھی 11:45 بجے اٹھ گئے تو کیا ہو گیا, کوئی بھی نہیں کہے گا آپ کو. ہاں آفس کا ٹائم نکل جائے تو پھر باس کہے گا آپ کو, لیکن نماز چھوڑنے پر کوئی بریکر پڑھنے پر ہے. جب نماز کے لیے صبح فجر میں اٹھنے کی کوشش کرو گے تو اتنی ساری بلائیں چڑیلیں آ کے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. کیا کر رہا ہے تو بالکل پروفیشنل مولوی ہو گیا بھائی. سویا تو 2:45 بجے, ابھی صبح پھر 5 بجے اٹھ رہا ہے. ابے سوئے گا نہیں تو ڈپریشن میں چلا جائے گا. ٹینشن پہلے نیند, سمجھ رہے؟ پھر کیسا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جاتا ہے نا, ایسے فجر میں انسان کو اٹھتے ہوئے لگتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور جسم میں روح ڈال کے دوبارہ مجھے زندہ کیا جا رہا ہے. پھر سردیوں میں وضو کرنا ایک ٹینشن, کتنی بڑی ٹینشن ہے نا. تو یہ روڈ پھسلتا ہوا روڈ ہے, بولو نا بھائی. تو بہت زیادہ اسپیڈ بریکر ہیں اس میں. کلچر کو فالو کرنا بہت آسان, جہیز لینا بہت آسان. کیا اس پہ تو ایسا ہے جیسے روڈ پہ مکھن لگا دیا کسی نے پھسلنے کے لیے, صحیح ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا جہیز لینا, بھائی ایسا ہی ہے نا بھائی. پہلے سے ماشاءاللہ وہ ڈبل بیڈ اور وہ الماریاں قارون کے خزانے ایسے ناچتے گر رہی ہوتی ہیں وہ ٹرک سے نا, کرسیاں بعض دفعہ ہم نے خود اٹھا کے ڈالی ہیں. لوگ کہہ رہے یار یہ جہیز کا سامان جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو راستہ ہے جہیز کا, دیر سے شادی کا, 2 بچوں کا, اور آپ کا اللہ بھلا کرے میاں خرچہ نہیں اٹھاتا, بیگم اپنا خرچہ خود اٹھائے گی. جیسے کہ اب یہی کلچر ہمارے معاشرے میں بہت اسپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے اور خواتین اس پہ خوش ہیں. کمال کی بات یہ, انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. بہت خوش ہیں خواتین کے. مذہب نے پابندی لگائی ہے کہ عورت گھر کی زینت بنے, 4 دیواری, کمانا. ایکچولی ہم بھی ذرا براڈ مائنڈیڈ ہیں, معاشرے کی ترقی میں ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ادا کرو کردار, تمہارے کردار ادا کرنے سے مرد اپاہج ہو رہا ہے, یہ کھلانا چھوڑ دے گا اور اس کی آمدن میں برکت بھی اللہ چھین لے گا. ابھی تھوڑی تھوڑی آمدن میں ہم دیکھتے ہیں بیوی کو بھی کھلاتا ہے. رکشے چلانے والوں کو میں جانتا ہوں 12 بچوں کو بھی پال رہے ہیں, بیوی کو بھی کھلا رہے ہیں, ابا پہ بھی خرچ کر رہے ہیں, اماں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں. اللہ آمدن میں برکت دے رہا ہے. اللہ یہ برکت تم سے چھیننے والا ہے بہت جلد. کروڑوں روپے کماؤ گے, ایک دھیلا بیوی پہ خرچ کرتے ہوئے موت آئے گی تمہیں, بچے پہ خرچ کرتے ہوئے موت آئے گی. ایسا حال ہونے والا ہے. پھر خواتین کہتی ہیں مرد ہمارے خرچے نہیں اٹھاتے. کیوں اٹھائے گا جب آپ نے اس کو اپاہج بنا دیا؟ کیوں اٹھائے گا بھائی؟
جس آدمی کو بیوی کی کمائی اس کے منہ کے لگ گئی نا ایک دفعہ, اس میں غیرت ختم. ہاں مجبوری کی بات الگ ہے, میں یہ نہیں کہتا اگر مرد بیچارہ غریب ہے تو بیوی اس کے ساتھ تعاون نہ کرے, کوئی مجبوری کی بات ہو تو الگ ہے, لیکن یہ کلچر کا حصہ نہیں ہو. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. بعض مرد ہوتے ہیں بیچارے جاب نہیں مل رہی تو بیوی بیچاری جاب کر کے گھر چلا رہی ہو, مجبوری ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, کلچر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس کو, لیکن ہو رہا ہے. تو یہ پھسلتا ہوا روڈ ہے جس پہ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں. بیگم کو گھر بٹھا کے بولو میں کما کے کھلاؤں گا, میں کھلاؤں گا, اس میں بڑے دھچکے آئیں گے آپ. کیا آئے گا؟ آپ کی ساری تنخواہ ختم. مہینے کے 10 دن پہلے آپ بیٹھے ہو گے یار اب کیا کروں میں, سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دشوار, دیکھو قرآن نے کیا کہ وما ادراک ما العقبہ, تمہیں کیا پتا یہ گھاٹی کیا ہے. اسلام کو اللہ نے دشوار گزار گھاٹی سے تعبیر کیا ہے, موٹر وے سے تعبیر نہیں کیا. اسلام گھاٹی ہے, گھاٹی ایک دشوار راستہ ہے, لیکن اس دشوار راستے میں انسان کو سکون ملے گا کہ میں کہیں نہ اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا, بے شک پہاڑوں کو کراس کر کے پہنچوں. اور جس مکھن لگے ہوئے اور ڈیزل لگے ہوئے اور گریس لگے ہوئے راستے میں آپ پھسلتے چلے جا رہے ہیں نا, اس میں آپ کو سکون نہیں ملے گا, کیونکہ راستہ بڑا لشپش قسم کا, بڑا اچھا راستہ ہے, منزل کا آپ کو خود بھی علم نہیں ہے. تو آپ کو جب خود علم نہیں ہے تو آپ کو یہ کیسے اندازہ ہوگا کہ میں اس منزل تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا, وہاں پہنچ کے مجھے سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا. جس آدمی کو منزل ہی کا پتہ نہیں ہوتا وہ